گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے واقعہ کربلا کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا اور یہ بیان کیا تھا کہ ظلم کرنے والے مٹ جاتے ہیں اور حق والے بظاہر مغلوب ہو کر بھی غالب رہتے ہیں، اور یہ کہا تھا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اسی تناظر میں کیا خوب کہا گیا ہے کہ اگرچہ امام علی مقام بظاہر تو شہادت پا گئے اور بظاہر ان کا خیال ہوا یزیدیوں کی کہ ہم فتح پا گئے ہیں، لیکن حقیقت میں فتح امام علی مقام سے نہ امام حسین کی ہوئی۔ اس تناظر میں کہنے والا کہتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کہ حقیقی بادشاہ امام علی مقام ہے۔ حقیقی بادشاہ تو ان کی ہے جو دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ جو کن پر حکومت کر رہی ہے؟ یزید کی حکومت وقتی اور عارضی تھی، جو کہ سروں پر حکومت تھی، لوگوں کو اس نے ڈر سے خوف سے مغلوب کیا ہوا تھا، لیکن امام علی مقام کی حکومت لوگوں کے قلوب پر قیامت تک جاری و ساری ہے۔ تو اس حوالے سے امام علی مقام کیا ہے؟ بادشاہ ہے، کہ آپ کی حکومت جاری و ساری ہے، وہ ختم نہ ہوگی نہ قیامت تک ہوگی، اور انشاءاللہ جنت میں تو آپ سردار ہی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ سر دے دیا لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ یہ امام علی مقام کی جرأت و ثابت قدمی ہے، لیکن وقتی طور پر یزیدیوں نے بڑی خوشی منائی کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اور کوفہ میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کے سر نیزوں کے اوپر بلند کر کے لے کے گئے۔ تو اس تناظر میں بھی کسی کہنے والے نے کہا یار جنگ ہوئی ہے تو فتح کس کی ہوئی ہے؟ تو کسی جواب دینے والے محبت والے نے کہا کہ جن کے سر بلند ہیں ان کی فتح ہو گئی۔ تو مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ قافلہ اسیران کربلا کا اور شہدائے کربلا کا یزیدیوں کی قید میں ابن زیاد بن نہاد کے دربار کوفہ میں پہلے پیش کیا گیا، اور امام علی مقام کا سر مبارک اسپیشلی ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد ظالم کے سامنے جب رکھا گیا تو وہ ایک چھڑی سے آپ کے لبہائے مبارک کے ساتھ کھیلتا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ حق کی فتح ہو گئی اور باطل والے مٹ گئے۔ استغفر، خود کو حق والا کہہ رہے ہیں۔ اس موقع پہ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، ان کا نام ابو برزہ اسلمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن زیاد، تو سمجھ رہا ہے کہ تمہاری فتح ہو گئی، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے امام حسین کے لبہائے مبارک، تو اس جگہ کی توہین اور بے ادبی کر رہا ہے۔ تو اس موقع پہ اس نے ابن زیاد نے کہا کہ تو اگر بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کرا دیتا، تمہارے بڑھاپے کی حیا کر رہا ہوں۔ تو اس موقع پہ پھر صحابی رسول کی حق کو ہی دیکھو، انہوں نے کہا کہ تمہیں میرے بڑھاپے کا خیال تو آ رہا ہے، لیکن امام حسین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اس کا تم نے کوئی پاس اور حیا نہ کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دربار سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا بھئی میری یہ کارگزاری یزید کو جا کر پیش کرو۔ تو یہ قافلہ اس نے دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ رستے میں رات ہوئی تو ایک گرجے میں یزیدیوں نے رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا،
تو راہب نے انہیں رات رہنے کی گرجے میں اجازت دے دی اور کہا کہ یہ سروں کا کیا واقعہ ہے، یہ سر تم نے کیوں نیزوں پر اٹھائے ہوئے ہیں؟ ان کا ایک باغی تھا جس کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھیوں کے سر ہم یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا باغی کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اب آپ کی شہرت تو مشہور تھی۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا وہ حسین جو تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ کہا ہاں۔ حیرت کی بات ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اسی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سے بحث مت کرو، بس رات ہم نے گزارنے دو۔ اب اس پادری نے کہا ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے نبی کے نواسے کا سر مجھے دے دو اور صبح تم واپس لے لینا۔ ان کا ایسے ہم نہیں دیں گے، بلکہ 10,000 درہم اگر تمہیں ہم دو، 10,000 درہم ہمیں دو تو پھر یہ سر تمہیں دیں گے صبح تک کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات اس کے پاس، پادری کے پاس امام علی مقام کا سر انور رہا، اور اس نے ایک میز کے اوپر یہ سر رکھ دیا، اور کبھی آپ کی زلفوں کو سنوارتا، کبھی آپ کے داڑھی کے بالوں کو مٹی سے صاف کرتا، خون صاف کرتا۔ اس خدمت کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے۔ اب وہ عیسائی پادری کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے لے کر سر حسین تک نور کا ایک ستون قائم ہے، اور سفید پرندے اس نور کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ نورانیت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ دین سچا ہے۔ تو امام علی مقام کے سر مبارک کا ادب کرنے کی وجہ سے اور خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے حق عطا فرمایا۔ اس نے عیسائی مذہب چھوڑ کے کلمہ پڑھ کے دین محمدی اختیار کر لیا۔ معلوم ہوا امام علی مقام کا سر مبارک بھی تبلیغ فرما رہا ہے اسلام۔ صبح اس نے حسب وعدہ وہ سر واپس دے دیا اور 10,000 درہم بھی دے دیے۔ یزیدی جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، دولت دنیا کی ہرس میں بے صبرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دمشق پہنچنے سے پہلے یہ درہم آپس میں ہم تقسیم کر لیں۔ تو وہ تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے تھیلی کھولی تو دیکھا وہ تمام درہم مٹی کی ٹھیکریاں بن چکے تھے۔ ایک طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھے۔ اور دوسری طرف یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، یہ ان قریب ان کو پتہ چلے گا۔ اب یہ اس غیبی انتباہ سے بھی ان کے دلوں پر جو شقاوت تھی وہ نہ اتری، اور اسی عالم میں لے کر وہ دمشق میں داخل ہوئے۔